اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 6 صفحہ جو ہے 25 اشارہ اے اور بی۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت 157 سے 160 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلا پارہ جو ہے وہ ہم نے QC5 تک پورا کیا، جس میں 141 آیتیں تھیں، اور دوسرا پارہ جو ہے ہم نے QC6 میں شروع کیا ہے، جس میں پہلے 5 صفحات میں جو ہے ہم یہ 35 آیتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے صفحات کا ترتیب ختم کر کے دوسرا پاؤ جو ہے وہ ہم 25 آیتیں، اور تیسرے پاؤ میں انشاءاللہ 30 آیتیں، اور چوتھے پاؤ میں جو ہے 21 آیتیں، اور اس طرح دوسرے پارے میں ٹوٹل 111 آیتیں ہیں وہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں جو ہے پہلے پاؤ میں جو ہے 21 آیتیں ہیں، اور اگلے نصف سے کم میں جو ہے دوسرا پاؤ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کچھ کم حصہ ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں، اور ٹوٹل جو ہے 34 آیتیں آپ پارہ 3 میں پڑھیں گے۔ اس طرح ٹوٹل یہ آپ کی 141 پہلے پارے میں، 111 دوسرے پارے میں، اور 34 تیسرے پارے میں ہے۔ ٹوٹل 286 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، وہ تیسرے پارے کے دوسرے نصف میں جا کے پوری ہوں گی۔ یہ 5 صفحات جو ہم نے پڑھنے ہیں، یہ صفحہ 23 سے 27 ہے، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پہلا صفحہ جو ہے وہ 23واں ہوگا انگوٹھے پر، اور 5واں صفحہ جو ہے وہ 27واں آخری انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے 25ویں صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ صفا و مروہ کی نشانیاں، دوسرا اشارہ ہے کاتمین پر لعنت، تیسرا اشارہ ہے کافرین پر لعنت، اور چوتھا اشارہ ہے اللہ کی نشانیاں۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھیں۔ پہلے جو ہے 23ویں صفحے کے اشارے دہرا دیجئے۔ جی کیا ہے 23ویں صفحے کے اشارے؟ قبلہ قبلہ کی کی تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ قبلہ کی تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ اور 24ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں انہیں بھی دہرا لیجئے۔ حق رب کی طرف سے، اسی طرح منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات اور دعا۔ حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات اور دعا۔ اور 24ویں صفحے کے اشارے کیا تھے؟ صفا و مروہ نشانیاں، پھر اگلا کیا دی؟ کاتمین پر جو ہے لعنت، کاتمین پر لعنت، کن کافر کن پر لعنت، اللہ کی نشانیاں، کافرین پر صفا و لعنت، اللہ مروہ کی نشانیاں۔ نشانیاں، صفا و مروہ نشانیاں، کاتمین پر لعنت، کافروں پر لعنت، اللہ کی نشانیاں۔ تو آئیے ان کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ 23ویں صفحے کے کیا ہیں؟ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ اور 24ویں صفحے کے مختصر اشارے کیا تھے؟ حق، منہ، رسول، صبر۔ حق، منہ، رسول، صبر۔ اور 24ویں صفحے کے اشارے کیا تھے؟ صفا و مروہ، کاتمین، کافرین، کافر نشانیاں۔ کون؟ اصل میں یہ ہے کافر، کون؟ صفا و مروہ، کاتمین اور کافر کون؟ نشانیاں۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں 25واں صفحہ، اس کا پہلا اشارہ ہے صفا و مروہ نشانیاں، اور دوسرا اشارہ ہے کاتمین پر لعنت۔ پچھلی آیتوں سے تعلق اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کا بیان فرما رہا ہے، اور حق بات کو چھپانے پر وعید بتا رہا ہے۔ تو یہ جی آیتیں ہیں پہلی دو، تو آپ میں سے کوئی اسے تلاوت کر دے جی، کون کرنا چاہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المحتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمت اور مہربانی ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ بے شک وہ یعنی صفا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ کو قدر شناس اور دانا ہے۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم للأعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، یعنی احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو آئیے جی آیت کے جو ہے الفاظ کی جو ہے بریک کریں۔ اولائے کا یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے بعید دور کا، اور جو جمع ہے علیہم، اللہ حرف ہے، ہم ہے وہ ضمیر ہے، یہ جار مجرور کا پیئر ہوا۔ صلوات دو پیش سے پتہ چل گیا جمع ہے مؤنث کی، اور جو ہے کیا ہے نکرہ اسم کے طور پہ آ رہی ہے۔ من جو ہے حرف ہے، ربہم، رب جو ہے یہاں پہ مجرور ہے من رب ہی، اور آگے یہ مضاف ہے کیونکہ ہلکا ہے، اور ہم جو ہے اس کے ساتھ زیر کیا رب ہم، یہ کیا ہے مضاف مضاف علیہ ہو کر مجرور ہوا، اور من کے ساتھ جر کے ساتھ مل کر یہ پورا مرکب جو ہے جار مجرور ہوا۔ واہ حرف ہوتا ہے رحمت، یہ دو پیش سے پتہ چل گیا مؤنث کا اسم آ رہا ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ واہ حرف ہے اولائے کا، یہ اوپر دیکھ لیا ہم نے، اس میں اشارہ تھا بعید دور کا، اور جمع کا ہم جو ہے وہ کیا ہے ضمیر ہے۔ المہتدون الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو نون سے جمع، اور کیا ہے مذکر کی جمع اور معرفہ ہے۔ ہم جو ہے زائد آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل، یعنی یہ حسر کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے جب ایکسٹرا آ رہی ہے، ورنہ المعتدون میں ان کا معنی جو ہے وہ شامل ہے۔ انا جو ہے یہ حرف ہے، الصفا یہ صفا جو ہے وہ اسم الف لام سے پتہ چلا، واو حرف ہے، المروہ یہ بھی ہے، لیکن انا جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے یہ ایکٹ کرتا ہے، یہ جو ہے الصفا کر دیا اس نے، کیوں صفا صفن پیش والا تھا لفظ تھا نا، الصفو ہوتا الف لام کی وجہ سے، تو انا کا کیا ہے اسم و انا ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں، اور اس کا اثر واو عطف کی وجہ سے جو ہے مروہ پہ بھی ہوا، مروہ تو کی بجائے جو ہے کیونکہ الف لام سے مروہ تن تو نہیں ہوتا، المروہ تو ہوتا، تو دونوں پہ جو ہے ایکٹ ہوا ہوا ہے۔ من جو ہے حرف ہے شاعر اللہ، یہ جو اوپر ہم نے مرکب دیکھا تھا من رب، اسی کی طرح یہ کیا ہے من حرف جر ہے، شاعر جو ہے وہ مجرور ہے، لیکن شاعر اس کے ساتھ ہی مضاف ہے، اور آگے یعنی ہلکا اعراب ہے، اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، تو یہ کیا ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو کر جر کے ساتھ مل کر پورا مرکب جار مجرور ہوا، مرکب جاری ہوا۔ فا جو ہے حرف ہے، من جو ہے وہ یہاں پہ من مسئولہ ہے، اسم کے طور پہ آ رہا ہے، اور جو ہے حجہ، حجہ جو ہے یہ کیا ہے جی کون بتائے گا، حجہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ فعل ہے۔ البیتا Yes. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، آوی 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 یہ جو ہے دونوں حرف ہیں، بلکہ تمارا تمارا جو ہے یہ کیا ہے فعل ہے، اور اسے ہم دیکھیں گے تمارا جو ہے کون سا فعل ہے،
مزید فی میں. فا حرف ہے، لا حرف ہے، جنا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. فا کو علیحدہ کر دیے. لا جو ہے جنا، لا جو ہے وہ لائے نفی ہے. کیوں؟ اگر یہ لائے نفی نہ ہوتا تو یہاں جنا کے اوپر جو ہے اس کا کوئی چینج آتا. اس کے بعد ہے علیہ، اللہ حرف ہے، ہی ضمیر ہے، جار مجرور ہوا، ان جو ہے وہ حرف ہے، حرف شرط ہوتا ہے. یا توفو، یا جو ہے علامت مدارے ہے. توفا، توفا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے مدارے کا یا کی وجہ سے. بی جو ہے حرف ہما، ہما جو ہے یہ دو کے لیے ہوتا ہے، ہما اسی سے بی کی وجہ سے ہما جو ہے ہما ہو گیا. یہ اصل میں ہے ہما، محلن یہاں پہ یہ ہما ہے لیکن بی کی وجہ سے ہما ہو گیا. وا جو ہے حرف ہے، یعنی یہ جار مجرور کی جوڑی. من جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے یعنی اسم ہے. تتوا، تا جو ہے کیا ہے؟ وہ مضارع کا فعل ہے. یہ توفا تھا، یہاں توا آ گیا، اسی سے ملتا جلتا ہے، اسی فعل سے ہے. خیرہ، یہ جو ہے دو پیش سے پتہ چل گیا خیرن یا خیرہ. اگر روا ہوں گے تو خیرن پڑھیں گے، اگر رکیں گے تو خیرہ پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اکثر ہم یہ کر دیتے ہیں، کہیں پہ خیرن کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ خیرہ کہہ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں. لیکن گرامر کے اور جو ہے تجوید کے اپنے رول قواعد ہیں. رکیں گے تو پھر اس کو الف کر کے پڑھیں گے، تنوین کو تنوین نہیں پڑھ سکتے. اگر نہیں پڑھیں گے چلیں گے کیونکہ لا رہا نا، ملا سکتے ہیں خیرن تو فا ان اللہ کے ساتھ ملا دے، پھر اس کو خیرن پڑھیں. فا جو ہے حرف ہے، انا حرف شرط ہوا. اللہ اس میں جلالہ انا کی وجہ سے دیکھیں، اللہ اس جو ہے اسم انا ہوا تو کیا ہوا؟ منصوب ہو گیا. شاکرن یہ اسم ہے، علیمن اسم ہے. شاکرن علیمن جو ہے یہ مرکب بھی بن رہا ہے. چاروں اسم کے پہلو سے جو ہے ہم اسے مرکب اضافی بھی کہہ سکتے ہیں اور صفت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. یہ جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے اس وقت دیکھیں گے. انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل، اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. تو اللہ زینہ جو ہے کیا ہے؟ وہ اسم موصولہ ہے. اللہ زینہ جو ہے یہاں کیا ہے؟ رفع نصب جر کس میں آ رہا ہے؟ جی، نصب میں. نصب کی کیا علامت ہے یہاں پہ؟ جی اسم انا، ہے اسم انا، اسم و انا تو ہے، اسم انا ہونے علامت کی کیا وجہ ہے؟ سے. نصب کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے یہ نصب ہے؟ اللہ زینہ جو ہے آپ نے کہا نصب کی حالت میں ہے، کیا علامت ہے جس سے آپ کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے؟ جواب نہیں آیا، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ تو ایسے چلتا ہے نا، آپ کی جو ہے وہ سمجھ یا جو بوجھ ہوتی ہے اس کا پتہ یہاں پہ چلتا ہے. اب ایک عام سا لفظ آپ کے سامنے انا آپ نے پہچان لیا، اللہ زینہ اسم و انا ہو گیا، منصوب ہو گیا، نصب کی حالت میں میں نے مان لیا. اب میرا سوال ہے آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ یہ نصب کی حالت میں؟ کون سی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ یہ نصب کی حالت میں؟ کیا بات، آج تو سارے ستے پڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑی کلاس ہے الحمدللہ. ہم تو دو چار لوگوں والے ہیں جو دو چار کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر کلاس چلتے ہوتے، تو جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ کنفیوژن. اللہ زینہ میں نصب کی علامت نہیں ہے. اللہ زینہ مبنی ہے، یہ رفع میں بھی اللہ زینہ رہے گا، نصب میں بھی اللہ زینہ رہے گا، جر میں بھی اللہ زینہ رہے گا. اس کو ہم کہیں گے محلن جو ہے یہ نصب ہے، کیونکہ اسم و انا ہے. اس میں یہ جو زبر آ رہی ہے زبر نہیں بتا رہی ہے کہ اللہ زینہ جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے. اللہ زینہ مبنی ہے، ضمائر مبنی ہوتے ہیں، کا آ گیا زبر کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن اگر وہ انا کے ساتھ مل کے آ رہا ہے یا کسی عامل کے ساتھ آ رہا ہے، زبر ہونے کے باوجود وہ اس پہ جو ایکٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ہوگا. تو اللہ زینہ کو یہ یاد رکھیے گا، اس کی علامت جو ہے یہاں پہ نصب کی، یہ زبر نہیں ہے. زبر اس کا پکا اپنا زبر ہے، اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھاتے ہیں نا مبنی کے ہوتے ہیں ہاذا ہاذا ہاذا، ذالکا ذالکا ذالکا، اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ، تینوں حالتوں میں زبر کے ساتھ ہے. زبر علامت نہیں ہے. یہاں پہ علامت کیا ہے؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن، محلن زبر.
کی حالت میں، یعنی ہمیں نصب کی علامت نہیں مل رہی، ہم اسے محلن مان رہے ہیں. کیوں؟ اسم انہ ہے. یکتمون، یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، کتما جو ہے فعل ہے، کتما یکتمو اکتم، یکتمون جو ہے وہ اس کی جمع آگی مضارع کا فعل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما جو ہے یہ مائع موصولہ ہے. انزلنا، آج میں نے آپ کو غالباً مائی کا پڑھانا ہے تو چلیے وہاں پہ دیکھیں گے اسے. انزلنا، نا سے پتہ چل گیا فعل ہے، نا کو ہٹایا، چار حرفی ہے، چار حرفی میں حمزہ سے شروع رہا، اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال ہوا. آگے چلیں جی، من جو ہے وہ حرف ہے اور جر ہے. آگے آ گیا البیناتی، الف لام سے پتہ چلا الاسم ہے، الف تا سے پتہ چلا مؤنث کی جمع ہے. لیکن یہاں پہ ایک رول قاعدہ آ رہا ہے، تجوید کا قاعدہ ہے. اگر کم اور ہم کے بعد کوئی لفظ آتا ہے تو میم دے کر ملاتے ہیں. اگر من کے بعد کوئی لفظ آ رہا ہے تو زبر دے کر ملاتے ہیں. اگر واو کے بعد کوئی لفظ آ رہا ہے ملانے کے لیے پیش دیتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کو زیر دے کر ملاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ من کو زبر دے کر ملایا گیا کیونکہ یہ تجوید کا قاعدہ ہے. وہ حرف ہے الہدا، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. من بعدی، من جو ہے یہ حرف ہے، بعدی یہ جو ہے اسم ہے، ما جو ہے موصولہ ہے. اب یہاں بھی قانون ایک قاعدہ آ گیا، اقلاب کا قاعدہ آ گیا. نون کے بعد جب بھی با آئے گا نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. من با آیا، مم بادی. اردو میں بھی کہتے ہیں دمبا، لکھیں جس کو آتی ہے اردو لکھیں، دمبا لکھیں، اس میں میم ہی نہیں ہے، دال نون بے ہے لکھتے ہیں، پڑھتے کیا ہے دمبا. کیوں؟ وہ جو نون ہے اس کے بعد با آ رہا ہے تو اس لیے وہ جو ہے میم کی آواز دیتا ہے. اردو میں بھی یہ قانون ہے، یہاں عربی میں بھی ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب کا قاعدہ ہے کہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد، بلکہ کہتے ہیں نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہ جو ہے نون جو ہے میم میں بدل جاتا ہے. بینا، بینا، ہو جو ہے ضمیر ہے اسے ہٹا دیں. بینا یہ جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی، کون بتائے گا؟ ہاں جی، وہ سارے استاد آج چپ ہیں، کیوں؟ کیا ہو گیا یارو؟ کلاس تو ایسے نہیں چلنے کی. میں ہی بولتا جاؤں گا تو آپ لوگ تو سو جاؤ گے. جی سسٹر زاہدہ بتائیے، بینا کیا اسم فعل حرف میں سے کیا؟ فعل بینا. فعل کیسے پتا چلا؟ کیا علامت نظر آئی جس سے ہم نے کہا کہ یہ فعل ہے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن مجھے تو علامت چاہیے. اس میں سر بینا اور ہو دونوں ملے ہوئے ہیں. سسٹر ہو کو سب سے پہلے میں نے کاٹا کہ ہو ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد بینا کا لفظ آپ کو نا پکڑا دیا کہ آپ بتائیں فعل اسم حرف میں سے کیا؟ آپ نے کہا فعل ہے، میں نے مان لیا. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کو پتا کیسے چلا کہ فعل ہے؟ نا سے. نہ سے. یہ جو ماضی کے صیغوں میں آخر میں نہ ہوتا ہے، فعلنا، جعلنا، سمینا، نصرنا، بینا، یہ نہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. لناسی، لناسی لی جو ہے حرف جر ہے، ناس جو ہے وہ اسم مجرور ہے، تو لہٰذا جر مجرور کی جوڑی فی جو ہے پھر حرف جر ہے. الکتابی الف لام سے جو ہے وہ اسم آ گیا زیر کی حالت میں، جار مجرور کی جوڑی. اولائکا، اولائکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، بعید کا ہے. یلعنہم اللہ، یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، ہم کو علیحدہ کر دیں زمین. یلعنو، یلعنو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے مضارع کا. لانا سے لانا، یلعنو جو ہے اللہ، اس میں جلالہ آ گیا. وا حرف ہے، یلعنہم کو بھی ہٹا دیں زمین، پھر وہی مضارع کا فعل ہے، وہ سیم ہی فعل ہے. اللائنون، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، وانون سے پتہ چلا جمع ہے، مذکر کی جمع ہے اور رف کی حالت میں ہے. اب جب بھی آپ بات کریں گے رف نصب جر ساتھ ساتھ بولا کریں گے. پہلے ہم یہی کہتے تھے اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، چار چیزیں. اب پانچویں چیز آپ کے ساتھ پکی ہوگی، آپ نے کیونکہ QC6 میں آپ وہ پانچ چیزیں لائیں گے. کیا؟ اس کا اعراب بھی لائیں گے. واؤنون رفع کی لام. آگے چلیں. اللہ جو ہے یہ خاص لفظ ہے، حرف ہے، یہ استثناء کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو بیان آ رہا ہے اس سے اگلی کسی چیز کو علیحدہ کیا جا رہا ہے.
الذین، الذین جو ہے اس میں موصولہ ہے، اور موصولہ جو آتا ہے اس میں موصولہ، اس کے بعد صلہ ہوتا ہے. صلہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے. الذی، الذین، الذی، اللاتی، یہ جو ہے جو موصولات ہیں ان کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے. اور وہ جملہ ایک لفظ پہ بھی، ایک فعل پہ، جیسے تابو، یہ پورا جملہ بن گیا ماضی کا فعل کا تابو. تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا صلہ ہو گیا، صلہ وہ موصولہ کا صلہ ہو گیا. وا جو ہے حرف ہے اصل، وا جو عطف کر رہا ہے یہ اصل، اس کو بھی جو ہے اس کے صلے کے اندر لا رہا ہے. وا اور بینو، اور بینو کو بھی اس کے صلے میں لا رہا ہے. اور یہ سارے کیا ہیں؟ سب کے سب افعال ہیں. تابو، اصلہو، بینو، کیا یہ سب افعال ہیں یا اسما ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ بتائیے. تابو کیا ہے؟ فعل ہے، اسم، حرف؟ فعل. فعل. اصلہو، فعل. بینو، فعل. یہ سارے فعل جو ہیں کیا ہیں؟ وہ صلہ کے اندر یہ جو ہے مرج صلہ ہو بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ عطف ہو رہے ہیں، واو سے اکٹھے ہو رہے ہیں. فا اولئک، فا حرف ہے، اولئک جو ہے اس میں وہ سوری اس میں اشارہ بعید دور کا. اتوبو جو ہے یہ فعل ہے، اتوبو فعل امر کا ہے. تابا یتوبو، اتوب. علیہم، اعلیٰ جو ہے حرف جر، ہم جو ہے زمین یہ جار مجرور ہوا، واہ حرف اس پہ عطف ہو رہا ہے. آنا تواب، آنا جو ہے یہ اسم ہے، ضمیر ہے. اور التواب الف لام سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. الرحیم، التواب الرحیم مرکب بن رہا ہے. دونوں جو ہے الف لام سے معرفہ ہیں، دونوں جو ہیں مذکر ہیں، دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم. اسم ہیں. دونوں جو ہیں واحد ہیں. لیکن رحیم ایک ایسا ہے فعیل کے وزن پہ جو آنے والے الفاظ ہوتے ہیں یہ اکثر صفت کے طور پہ آتے ہیں. گرچہ یہ مرکب توصیفی بھی بن رہا ہے لیکن یہاں پہ اسے صفت کے طور پر لیں گے. یہ جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے. اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیں، یا لعنت، لعنتی، ملعون کے الفاظ. تابو، تواب سے توبہ، تائب کے لفظ. اسلو سے صلح، اصلاح، بینو سے بیان، بین الدلیل مبینہ طور پر. اتوبو سے توبہ، تائب. علیہم سے علیحدہ، علان، علوم. الرحیم سے رحیم، رحم، رحمت، رحم دلی کے الفاظ. کفر، کفار سے کفر، کافر، کفار. ماتو سے موت، اموات، میت، یہ لفظ اسی سے آئے ہیں. الناس، عوام الناس عام استعمال ہوتا ہے. اجمعین، جمع، جامع، جماعت، اجتماع کے لفظ. خالدین، خالد، خلد بری. یخفف، تخفیف، مخفف، خفیف کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. فیہا، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. آئیے اسماء اور افعال پر نظر ایک بار پھر ڈال دیجیے. اولائے کا اسم، علیہم جو ہے حرف اور اسم جار مجرور. صلات جو ہے وہ اسم مؤنث جمع. من جو ہے حرف، ربہم جار مجرور. واو جو ہے حرف، رحمت جو ہے یہ اسم اور مؤنث کا واحد. واو حرف، اولائے کا جو ہے اس میں اشارہ جمع. ہم جو ہے ضمیر اسم. المحتدون الف لام سے جمع، واو نون مذکر جمع سالم. انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل. آج سے ہم اس کو انا کو جو ہے حرف کہنے کی بجائے کیا کہیں گے؟ مشبہ بالفعل، یعنی فعل سے ملتا جلتا حرف. الصفا، یہ جو ہے اسم انا ہو گیا اور اسم ہے اور نصب ہے. وا جو ہے حرف ہے، یہ عطف ہو رہا ہے. المروتا، اسی کے اوپر جو ہے اس کا اسم انا کا ایکٹ آ رہا ہے اس پہ. من جو ہے وہ حرف ہے. شاعر اللہ، یہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، دونوں اسم ہیں اور یہ مضاف مضاف الیہ بن کے مجرور ہو کے جر سے جار مجرور بن رہا ہے. فا حرف ہے. من جو ہے اس میں موصولہ ہے. اور جو ہے حجہ، حجہ یہ جو ہے فعل ہے. البیتا الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. آ حرف ہے. آوی، آوی جو ہے یہ آوا جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے. احتمرا، احتمرا و تمرا یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے. فلا، فا حرف ہے. لا حرف ہے. جنا یہ اسم ہے اور لا یہاں پہ لا نفی ہے. علیہ، علیہ جار مجرور ہوا. ان جو ہے
اسم وہ جو ہے انہو جو ہے یطوفو یہ جو ہے اس کا مضارع فعل ہے، بیما جو ہے جار مجرور ہوا، وا حرف ہے، من جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے، تتوا یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، توا دیکھیں علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل ہے، خیرہ جو ہے یہ کیا ہے اسم ہوا، فا جو ہے حرف، انا جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہوا، اللہ اس میں جلالہ اس کا جو ہے اسم و انا ہوا اور منصوب ہوا، شاکر علیم یہ اس کی خبر ہوئی، یہ جو شاکر علیم ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی اگر ان کو ہم صفت لیں تو یہ اس کی صفت جو ہے وہ اس کی خبر آ رہی ہے، پورا مرکب توصیفی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں شاکرون جو ہے پہلی صفت اور علیمون دوسری صفت، دونوں صفتیں مل کر جو ہے وہ کیا ہوا اس کی خبر ہوگی۔ انا جو ہے اس میں وہ جو ہے مشبہ بالفعل، اللہ زینہ جو ہے اس کا کیا ہوا اس میں موصول اسم و انا ہوا، اس لیے جو ہے یہ نصب کی حالت میں ہے، اور اس کی تینوں حالتیں ایک ہیں، اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ زینہ پہ زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے، کبھی مت کہنا۔ اگر انا کے ساتھ آ رہا ہے اللہ زینہ، یہ نہ کہنا کہ اللہ زینہ پہ زبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے، نو۔ یکتمونا علامت مضارع ہے، نون کے ساتھ جمع آ رہا ہے، یہ فعل، ما جو ہے وہ ما موصولہ ہے یعنی اسم ہے، انزلناہو ما موصولہ جب آئے تو اس کا صلہ کیا ہوگا انزلنا، انزلنا پورا فعل ہے، جملہ ہے، جملہ فعلیہ یہ اس کا ہوگا، من جو ہے حرف ہے، البیناتی یہ اس کا جو ہے جار مجرور، وا جو ہے عطف کر رہا ہے، الہدا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے الہدا کیا ہے، جار مجرور، سوری یہ نس جر کیا ہے، الہدا رف نس جر میں سے کیا ہے بھائی؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اگلی کلاس بھی ہے بھائی، جلدی چلو تاکہ کچھ میں بتا سکوں۔ الہدا حرف جر جر کی حالت میں ہے، تینوں حالتیں ایک ہیں، الہدا الہدا الہدا، اللہ زینہ کی طرح، یہ بھی مبنی اسم ہے، جو ہے وہ حرف جر ہوا، بعدی جو ہے وہ ظرف اسم ہوا، ما جو ہے موصولہ ہے، بینا جو ہے فعل ہے، ہو جو ہے ضمیر اسم ہے، للناس جار مجرور ہوا، فی جو ہے الکتابی جار مجرور ہوا، اولئک جو ہے وہ اس میں موصولہ سوری وہ اس میں اشارہ بعید کا ہے، یا ہم جو ہے وہ ضمیر علیحدہ کر دیں، یا سے یا لعنہم یہ جو ہے مضارع کا فعل ہوا، لانا سے لانا یا لانو بنتا ہے، یہ تین حرفی ثلاثی مجر، اللہ اس میں جلالہ ہے، وا جو ہے حرف ہے، یا لعنہم وہی ضمیر علیحدہ کر دیں، یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے وہی ایک ہی ہے، اللعنون یہ جو ہے الف لام سے پتہ چلا اس سمے جمع کا ہے، اللہ جو ہے یہ حرف ہے تسنا مسنہ، یعنی مسنہ کہہ رہا ہوں مستثنا، مستثنا کا مطلب ہے جدا کرنے والا، اللہ زینہ جو ہے وہ اس میں موصولہ، تابو جو ہے ماضی کا فعل، و حرف اصلہ جو ہے اگین فعل، و حرف بینو یہ اصلہ یہ چار حرفی ہے، بینو یہ بھی چار حرفی ہے، پہلا جو ہے باب فعل ہے، دوسرا جو ہے باب تفعیل ہے، فا حرف ہے، اولئک یہ اس میں اشارہ، اتوبو یہ دیکھیں یہ جو ہے امر کا فعل ہے، علیہم جار مجرور، و حرف آنا جو ہے یہ ضمیر، التواب الف لام سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے، اور رحیم یہ اس کی صفت آ رہی ہے، التواب الرحیم مرکب توصیفی بھی بنتا ہے۔ اچھا اس میں بعض جو ہے نا اسکالرز ورڈ یوز کرتے ہیں علماء، علماء اسکالرز، بعض اسکالر جو ہیں دے ڈفر ان دیر اوپینین نا، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے فرق آیا ہوا ہمارے ترجموں میں، ہماری تفسیر میں، ہمارے سمجھنے میں، کوئی اس کو کیا کہہ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے، اور عربی کے اندر ایک ہی لفظ کئی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہ بات جو ہے الجھ جاتی ہے، تو ابتدائی طور پہ آپ لوگ ان الجھاؤں میں پڑھنے کی بجائے ظاہری ترجمہ سے فیصلہ کیا کیجئے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اسباق دیکھتے ہیں صابرین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جو احکامات دیے جائیں ان پر اتنا ہی عمل ہوگا جتنا حکم ہو، بھلائیاں کرنے والوں کو زیادہ نوازا جاتا ہے، حق بات جان لینے کے بعد چھپانے والوں پر لعنت ہے، لعنت رحمت سے دوری سے بچنے کا ذریعہ، پچھلے کاموں سے توبہ اور آئندہ کی اصلاح اور حق بیان کرنا۔ تو نئے الفاظ دیکھیے 0.3.3.0.0.0 یعنی اوسطاً ایک سے کم، یہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک کم سے کم رہے گا ہر پیج میں ایک لفظ جو جس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی،
لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر صلوات درود عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، و رحمت اور رحمت ہے، و اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم محتدون یہی ہدایت. یہ جو ہے اسے یاد رکھ دیجئے، اس کی اصطلاح ہے ضمیر فصل. ضمیر فصل، فصل فرق کرنا، دور کرنا. تو یہ کیا ہے؟ حصر کے معنی میں. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں سے. فمن جو کوئی پس حجہ حج کرے، البیتا بیت اللہ کا، و اعتمرا یا جو ہے عمرہ کرے، فلا جناح بس نہیں کوئی گناہ علیہم اس پر، ان یتوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع اپنی خوشی سے، خیرن یعنی طواف کرے تو کیا ہے؟ خیرن کوئی بھلائی. فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، شاکرن قدر کرنے والا، علیم جاننے والا ہے. اولئک علیہم صلوات، یہ آیت پچھلی آیتوں کے مضمون کے ساتھ آئی ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے رحمت اور درود اور سلامتی. صلوات کا مطلب ہے رحمت، برکت، درود، سلامتی، عافیت. یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. صفا المروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑی ہیں، اب تو صرف ان کی نشانیاں ہی رہ گئی ہیں. انہوں نے اس کو سارے صاف کر دیا، صرف تھوڑا سا حصہ نشانی کے طور پہ چھوڑا ہے، وہ بھی نیچے والے گراؤنڈ لیول پہ ہے. آگے جو اوپر منزلیں بتائیں اس میں تو وہ بھی کچھ منزلوں میں ان کا وہ حصہ انہوں نے رکھا ہے. ان کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانا مناسک حج کا حصہ ہے. مشرکین نے ان پر اپنے 2 بت اصاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے. مسلمانوں نے سمجھا شاید یہ مشرکین کی کوئی بدعت ہے. اللہ نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے ان کے گرد چکر لگانا مناسک حج کا حصہ رہے گا. صفا اور مروہ کے چکر ہوں یا کعبہ کا طواف، ان تمام احکام میں بنیادی بات اتباع احکام کا ٹیسٹ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور کون ان احکامات کے خلاف عمل کرتا ہے. تمام احکام الہی کو سیکھ کر ان پر سنت کے مطابق عمل کرنا ہی دراصل دین اسلام کا تقاضا ہے. صحیح کے دوران اپنی حاجات اور دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ہدایت، حالات کی درستگی، گناہوں کی معافی اور تمام عیوب و نقاص دور کرنے اور مرتے دم تک ہدایت کی دعا مانگنا. ساتھ میں یہ بھی جو معاملہ یہاں پر حضرت حاجرہ کے ساتھ کیا گیا وہی ہمارے ساتھ بھی ہو، یعنی ہماری دعائیں قبول ہوں. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. عروہ نے کہا جب میں چھوٹا تھا تب میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کے قول ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوع بہما سے تو یہ معلوم ہوتا کہ یتوفا بہما سے تو یہ معلوم ہوتا کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایسا مطلب ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتے فلا جناح علیہ ان لا یتوفا بہما، یعنی لا کا لفظ لاتے. یہ آیت انصار کے حق میں اتری. عروہ نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو یہ اس کا ریپیٹیشن ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ان آیت کے مخاطب دراصل وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، مثلا علماء، مشائخ، واعظ اور مصنفین وغیرہ. ایسے لوگ اللہ کے واضح احکام اور ہدایات کو چھپائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ معاشرے کے فساد کی صورت میں نظر آئے گا. لہٰذا یہ لوگ اگر ایسا کریں گے تو بدترین قسم کے مجرم ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ اپنے متبعین کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانے والے ہیں. لہٰذا ان پر اللہ، فرشتے، انسان اور بری اور بحری تمام مخلوقات لعنت کرتی ہیں، کیونکہ فساد فی الارض کا اثر انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے. ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جسے وہ جانتا تھا تو قیامت کے دن اسے آگ کی ایک لگام پہنائی جائے گی. حق بات چھپانے کے گناہ پر صرف توبہ کافی نہیں بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ آئندہ کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور جو بات چھپائی گئی تھی اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے. اگر حق چھپانے سے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوا تھا تو اس کا اعلان اور توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے. اسباق ہم نے دیکھ لیے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہر حال میں ہمیں تیرے تمام احکام اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حق بات معلوم ہو اسے چھپانے کی بجائے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. پلان بنائی انشاءاللہ میں اللہ کے تمام احکام اور ہدایات کو سیکھوں گا اور ان پر عمل کروں گا. جو حق بات مجھے معلوم ہوگی اسے ہرگز نہ چھپاؤں گا.
اسما دیکھیے صلات جمع کیا ہے؟ صلوات. محتد جمع کیا ہوگا؟ محتدون محتدین. اسی طرح ہے شاعرہ، شاعر سے، شاعر یعنی نشانی سے شاعرہ، شاعر. بیت کی جمع بیوت. انسان ناس. کتاب کتب. لائن لائنون اور لائنین. تائب کی جمع تواب. 3 حرفی افعال میں ہے راہیمہ یرحمو ارحم، راہم مرحوم رحمہ. راہمیم جو ہے مادہ کیا رو باب سامیہ سے ہوتا ہے. شکرہ یشکرو اشکر، شاکر مشکور شکر. شین کافرہ مادہ کیا رو باب جو ہے نصرہ. علیمہ یعلمو علم، عالم معلوم علم. عین لام میم جو ہے مادہ کرو باب سامیہ سے ہے. تو آپ میں سے کوئی جو ہے اس کی 6 چابیاں دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی سسٹر خالدہ منظور دہرائیے 6 چابیاں راہیمہ کی. جی سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راحیمہ اس نے رحم کیا. یرحمو ارحم، راحم مرحوم رحمتن. مادہ کیا؟ مادہ ہے را ہا میم اور باب سامیہ. یہ شکرہ کی بھی 6 چابیاں دہرا دیجیے. شکرا یشکرو اشکر، شاکر مشکور شکر. مادہ ہے شین قاف را اور باب ہے ناصرہ. علیمہ. عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم. مادہ عین لام میم اور باب سمیہ. اس کے بعد ہے کتما یکتمو اکتم، کاتم مکتوم کتمان. کاف تامیم جو ہے مادہ کے حروف ہیں اور باب جو ہے اس کا ہے نصرہ. لعنا یلعنو علن، لاعن ملعون لعنت. لام عین نون جو ہے مادہ کے حروف اور باب فتحہ سے ہوتا ہے. تو جی کوئی اور جو ہے اس کی 6 چابیاں کرا دے جی کتما کی. کتما یکتمو اکتم کاتم مکتوم کتمان. تو کاف تعمیم جو ہے مادہ کرو باب نصرہ سے ہے. لعنا یلعنو علعن، لائن ملعون لعن. لام عین نون جو ہے مادہ کرو باب جو ہے فتح سے ہوتا ہے. اس کے بعد کمزور حرف میں حجا یا حجو، حجج حاجج ڈیش حجج. اصل میں یہ کمزور افعال نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب نے کمزور افعال یکساں حروف اور حمزہ والے سب کو اکٹھا کر دیا. تو اس لیے یہاں پہ کہنا ہمیں یہ چاہیے کمزور یکساں حروف والے اور حمزہ والے، کیونکہ یہ حجہ جو ہے کمزور نہیں ہے، یہ کیا ہے یکساں حروف والا ہے. تو یہ اصل میں ان تینوں کا گروپ ایک کر دیا گیا ہے. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن. ہا دال یا مادہ کے حروف اور باب دربا سے ہے. تابا یتوبو تب، تائب متوب الیہ توبۃ. اس کا مفعول نہیں ہوتا لیکن اگر آئے تو پھر متوب الیہ کے ساتھ. یہ عام طور پہ ایسے افعال جن کا مفعول نہیں ہوتا اور لانا پڑے پھر الیہ بی ہی من عن وغیرہ کے ساتھ لاتے ہیں. تو ہدا ہے جی آپ میں سے کوئی اس کی 6 چابیاں کرانا چاہے. ہدا یہدی اہدی ہادن ہادیون مہدیون ہدن اور ہدایہ. اور ہا دال یا مادہ کرو باب جو ہے دربا. تابا یتوبو تب، تائب متوب موتوب الیہ توبۃ. تا واو با، تا واو با جو ہے مادہ کرو باب نصرہ سے ہے. آئیے مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں. اہتدا یہتدی اہتدی، محتدن محتدن اہتداء. یہ جو ہے 6 حرفی ہے اور الف تا اس میں زیادہ ہے تو اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتیال ہوا. اعتمرا یعتمرو اعتمر، متمرن متمرن اتمارن. یہ بھی 6 حرفی، وہ جو ہے 5 حرفی الف تا اس میں اضافہ ہے تو یہ بھی اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتیال ہوا. تطوفا یتطوف، تطوف متطوف متطوف تطوف. اس میں جو ہے تا واو فا جو ہے مادہ کے حروف ہیں اور یہ جو ہے تدارسا کے پیٹرن پہ آتا ہے کیونکہ یہ 5 حرفی ہے. تو یہ اہتدا کی 6 چابیاں جی کون کرانا چاہے گا کرائیے. بس سسٹر خالدہ آپ ہی ہیں کلاس میں. اچھا چلیے آپ کرا دیجئے.
اہتدا یہتدی اہتدی مہتدن مہتدن اہتداء. مادہ ہے ہے دال یا اور باب ہے افتعال. آگے ہے جی علامہ کے پیٹرن پہ، یعنی وہی مزید فی چل رہا ہے. تتوا یا تتوا متون 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 تتون. اس میں جو ہے تا واو عین مادہ کرف ہے، اور یہ بھی تدارسہ کے پیٹرن. انزلا ینزلو انزل منزل منزل انزال. یہ جو ہے نون زاد لام ہے، اور یہ جو ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ جو ہے باب افعال ہے. بینا یبین اپنا موبائل خالدہ کو کہیں اپنا مائک بند کر دے تاکہ آواز نہیں ہوتی آپ کی. مبین بینا یبین بین مبین مبین تبین. یہ با یا نون جو ہے مادہ کے حروف ہیں، علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل سے ہے. تو انزلا ینزلو انزل منزل منزل انزال. نون زاد لام جو ہے مادہ کے حروف ہیں، اور باب جو ہے وہ افعال ہے. بینا یبین بین مبین مبین تبین. یہ جو ہے اس کے علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل ہے، اور مادہ کا حروف با یا نون ہے. اصلح یصلح اصلح مصلح مصلح اصلاح. اس میں صاد لام ہا مادہ کے حروف ہیں، اور باب اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال ہے. تو آئیے اس میں مرکب جاری دیکھتے ہیں جی. مرکب جاری میں جو ہے کیا کیا آ رہا ہے. علیہم من ربہم من شاعر علیہ بہما من من البینات من بعد للناس فی الکتاب علیہم. اور مرکب توصیفی میں اس میں نہیں ہے. مرکب اشاری دیکھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. مرکب اضافی میں ربہم شاعر اللہ. جملہ اسمیہ میں جو ہے اولئک علیہم صلوات اولئک هم المہتدون. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ فإن اللہ شاکر علیم. اولئک یعلمهم اللہ، اور فاولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم. یہ سب جملہ اسمیہ ہیں. جملہ فعلیہ حج البیت اتمرا یتوفا بہما تتوہ خیرہ یکتمون ما انزلنا بینہ للناس یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ نون تابو اسلحو بینو. یہ سب اکیلے اکیلے بھی پورے جملے ہیں. اتوبو علیہم معرب اسما. معرب اسما وہ ہوتے ہیں جو تین حالتوں میں ہوتے ہیں، یعنی رف نصب جر تینوں حالتیں لیتے ہیں، پیش زبر زیر. اس میں ہے صلوات، ربہم میں رب، رحمتن میں رحمت، محتدن میں محتد، صفا مروہ شاعر اللہ اس میں جلالہ، البیت خیر اللہ اس میں جلالہ، شاکر علیم. اسی طرح البینات الہدا للناس، الکتاب اللہ اس میں جلالہ، اللاعنون التواب الرحیم. یہ سب کیا ہے؟ اس میں معرب اسم ہے. ان پہ دو پیش دو زبر دو زیر تینوں آ سکتے ہیں. سر ہدا کیسے آتا ہے؟ مبنی اسما میں جو ہے اولئکا اللہ، یہ جو ہے ہم ضمیر جتنی ہیں اس میں ہم یہ مبنی ہوتی ہیں. اولئکا ہم. اسی طرح من اس میں مسئولہ یہ بھی مبنی ہوتا ہے. جناح بیما میں ہما یہ ضمیر ہے. من ما اولئکا ہم الذین اولئکا ہم.
یہ سب کے سب مبنی اسما ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسما ہوتے ہیں جو دو حالتوں میں ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم و ابراہیمہ، صفا یہ اس میں بھی شامل ہے، مروہ یہ اس میں بھی آتا ہے، شاعر یہ بھی ہے۔ آج ہم نے ماں کے استعمالات اور ٹائپ پڑھنے تھے۔ ماں جو ہے دو طرح سے آتا ہے قرآن میں، ایک اسمیہ جیسے ماء الموصولہ، ماء تعجب، ماء نکرہ موصوفہ، ماء شرطیہ اور ماء استفہامی۔ یہ 5 حالتوں میں یہ اسم کے طور پہ آتا ہے، اور 5 ہی حالتیں ہیں جس میں یہ فعل کے طور پہ آتا ہے، حرف کے طور پہ آتا ہے، جیسے ماء کافہ، ماء حجازیہ، ماء مصدریہ، ماء بمعنی المدہ، ماء زائدہ۔ آج ہم صرف یہ 5 کو دیکھیں گے، اگلے 5 آنے والی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو پہلا اس میں ہے اسمیہ، ماء موصولہ بمعنی الذی، یہ اسمیہ کے طور پہ آتا ہے۔ اس کی مثال ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ دیکھیں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے دی، یعنی یہاں پہ یہ جو ہے جو کے معنی میں آتا ہے، الذی کے معنی میں یہ اسمیہ ہے، اسے کہیں گے ماء اسمیہ، یعنی اس میں موصولہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، اور جو ہے وہ بارش، یعنی بارش کے لیے پانی جیسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، تو یہاں ماں جو ہے اس میں موصولہ کے طور۔ تیسری مثال دیکھیں، اس قالت الامرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی، یعنی جب حضرت مریم کی والدہ نے جو ہے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں جو ہے نظر کرتی ہوں، مانتی ہوں، تو یہاں یہ ماں جو ہے ماء موصولہ اسمیہ کے طور پہ، اسمیہ کے طور پہ آ رہا ہے، اسم کے طور پہ جو کہ میں۔ پھر ہے تعجب۔ تعجب میں کیسے ہوتا ہے ماء اسمیہ؟ تعجب یا حیرت کے لیے، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت تو انسان پر کیسا سخت ممکن ہے حق کا، یعنی اسے جو ہے کوئی احساس ہی نہیں، حیرت کا اثر ہو رہا ہے۔ فما اصابہم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مقصد کے بدلے عذاب لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصابہم علی النار، یعنی کتنا کیسا حوصلہ ان کا، حیرت ہے، حیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں پہ ماں جو ہے وہ کیا تعجب کے طور پر آ رہا ہے ان دونوں جملوں میں۔ پھر ماں نکرہ موصوفہ، یعنی یہ بھی اسمیہ ہوتا ہے تو اسم، لیکن نکرہ انکار کے لیے آتا ہے، جیسے سا ما یحکمون، سا ما یحکمون، یہاں پہ یہ انکار کے معنی میں آ رہا ہے۔ انہم سا ما کانوا یعملون، یہاں پہ بھی یہ ما جو ہے وہ انکار کے معنی میں آتا ہے، کانوا یعملون۔ اسی طرح ان تبدو صدقات فنعما ہی، یہاں پہ یہ جو ما ہے یہ بھی انکاریہ ہے، یعنی نکرہ موصوفہ کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی عام اسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ بیسا مشترو بھی انفسہم، بیسا یہ اسم ہے، فعل ہے خاص، اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے ٹیبل میں مضارع کا ٹیبل نہیں ہوتا، امر کے ٹیبل نہیں ہوتے، اس کا صرف ماضی کا ٹیبل ہوتا ہے۔ یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ مشترو یہ موصوفہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح شرطیہ، ما شرطیہ جو ہے جزا کے لیے آتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ خیر یوفو علیکم وانتم لا تظلمون، یہاں پہ ما جو آ رہا ہے یہ شرطیہ کے طور پہ آ رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے، وہ فا کے بعد ہے، یوفا علیکم وانتم تعلمون۔ اسی طرح ما ننسخ من آیات وننسخ بخیر منہا ومثلہا، ما ننسخ یہاں پہ یہ شرط کے طور پہ آیا ہے، ہم نہیں کرتے آیاتوں کو سوائے اس کے کہ اس کے بدلے میں اچھی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہاں پہ بھی یہ جو ہے شرطیہ کے معنی میں ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتُ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ بھی یہ شرطیہ کے آ رہا ہے۔ استفہامیہ کا جو ہے وہ اس کی مثالیں دیکھ لیے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ جو استفہامیہ ہوتا ہے نا یہ عموماً جملے کے شروع میں آتا ہے،
اور انکاریہ جو ہوتا ہے وہ بھی حرف کے طور پہ آتا ہے، وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. یہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے. ماذا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. وما ارادہ کا ما ہوتا، تجھے کیا سمجھ، کیا جانو تم کہ وہ کیا چکنا چور کرنے. یہاں پہ کیا ہے، ما استفہامی ہے. فی ما انت من ذکرہا، یہ بعض اوقات جو ہے ماں جو ہے وہ ماں کی بجائے اس کا الف نہیں لکھا جاتا، زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ اصل میں فی ما تھا، فی ما ہے. لکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ ماں کی بجائے فی ما زبر کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اصل میں یہ بھی فا ما ہے. اسی طرح اما یتسالون، اس میں بھی وہی پیٹرن آیا ہے کہ اس کو جو ہے میم زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے ما کی جگہ. تو یہ سارا جو ہے استفہامی ہے. تو یہ ما کے 5 استعمالات ہیں کہ جب یہ بطور اسم آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ ما بطور اسم آیا ہے، یا ما بطور ما موصولہ آیا ہے، یا ما بطور اسمیہ آیا ہے، ما بطور استفہامیہ آیا، ما بطور جو ہے نقرہ اسم کے آیا ہے، ما بطور جو ہے وہ اس چیز کیا ہے. تو وہ یہ مثالیں ہیں، ان مثالوں سے آپ جو ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کے ترجمے سے. تو آئیے قرآن اور حدیث کا فرق کوئی مجھے بتا دے بھائی، قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. بہت ہی عام سا سوال کر دیا میں نے. جی، قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. جی قرآن زاہدہ رفیق. آسمانی کتاب ہے، ٹھیک قرآن آسمانی کتاب ہے، ٹھیک اور حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک اور قرآن کلام اللہ ہے، ٹھیک اور حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ حدیث ہے. آپ نے درست حدیث کہا. خود کوئی اور حدیث فرق قدسی بھی ہوتی ہے، دونوں حدیث میں، کوئی قدسی اور وہ ہوتی ہے فرق. جو حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل میں کی جو جاتی ہے، انسٹرکشنز مگر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. جی سر بس ایک بیسک ڈفرنس تو یہ ہے کہ اللہ قرآن تعالیٰ میں جو انسٹرکشنز دی نے گئی ہیں ان کو قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں کوئی کر سکتا. حدیث میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ مستند اور یہ دوسری ایک بہت بنیادی فرق ہیں. ان فرقوں کو دیکھ لیجئے آپ ایڈوانس لیول پہ ہیں. یہ بنیادی بات آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے. قرآن کیا ہوتا ہے؟ ورڈز آف اللہ ہے، ڈائریکٹ ورڈ فار ورڈ. اس کا ہر لفظ ڈائریکٹ اللہ کے طرف سے اللہ کے الفاظ ہیں. اور جو حدیث ہے ورڈز آف دا پروفٹس ہیں، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. الفاظ آپ کی زبان میں ہوتے ہیں، آپ ادا کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ آپ کو بتایا جاتا ہے. حدیث خفی ہوتی ہے، خفیہ حدیث ہوتی ہے جو ظاہر نہیں کی جاتی. قرآن ظاہر کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں. تو حدیث خفی ہے لیکن وہی ہے، لیکن الفاظ جو ہے وہ اللہ کے نہیں ہے. باقی اس نے کہا حدیث قدسی، ہاں چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں کہا گیا اللہ کے الفاظ یہ ہیں، لیکن حدیث قدسی بھی حدیث ہے، وہ جو ہے قرآن نہیں ہے. قرآن کا سب سے بڑا جو ہے فرق یہ حدیث سے پریزرو، محفوظ ہے، اور حدیث جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اگرچہ محدثین کہتے ہیں کہ جی یہ محفوظ ہے اور یہ ہے، لیکن سوال یہاں اس آج کے زمانے میں یہ پیدا ہوتا ہے اصل حدیث جو ہیں وہ 70,000 سے اوپر نہیں گئی. مسلم بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، بہت زور مارا ہے تو کوئی 1 لاکھ سے اوپر نہیں گیا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر. اس وقت موجودہ حدیث کی تعداد 6 لاکھ ہے. قرآن کی آیتیں جو ہیں جتنی آپ کے وقت میں تھی آج بھی اتنی ہیں، ایک آیت کا بھی اضافہ نہیں ہوا. لوگوں نے کیے ہیں، اور آج کل ایک نیا قرآن انہوں نے نکالا ہے جس میں اس نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی، لیکن ایوری ون نوز کہ یہ قرآن تبدیل شدہ ہے اور اس میں یہ تحریف کی گئی ہے. حدیث کی تحریف آپ نہیں پہچان سکتے. 6 لاکھ حدیثیں، جب تک 1 لاکھ حدیثیں آپ کو نہ آئیں آپ اصل اور نقل کو پہچان نہیں سکتے. یہ ہماری جو ہے وہ مجبوری ہے کہ ہم جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو قرآن جو ہے پریزروڈ ہے. سپر کمپیوٹر کانٹ میک آیت. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا کہتے ہیں بسم اللہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، یعنی بے شک ہم نے ہی اس کو نیچے بھیجا ہے قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
پھر ایک فرق ہے قرآن کا میریکولس ٹیکسٹ ہے, اوپن چیلنج ہے, یعنی موضع ہے اوپن آنے والے انسان تک کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ, نہیں بنا سکے. پھر حدیث جو ہے کین ناٹ بی جو ہے ریڈ ان پریئر, قرآن جو ہے اس کو ایز اے عبادت کے طور پہ کیا ہے رکعت میں پڑھا جاتا ہے, نماز میں, اور جب تک آپ قرآن نہ پڑھیں رکعت نہیں پوری ہوتی. حدیث کو آپ جو ہے رکعت کے طور پہ اس میں تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے. یہ دونوں کے اندر بنیادی فرق ہیں, یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے. کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اسے بتا سکیں کہ کیا فرق ہے. یہ دیکھیے ایک اور آیت ہے, بسم اللہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ جو ہے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو تم ایسی ایک سورت لے آؤ, اور لے ہی نہیں آؤ بلکہ اپنے ساتھ تمام مددگاروں کو, ساتھیوں کو, سب کو شامل کر لو سوائے اللہ کے, اگر تم سچے ہو. اور ایک دفعہ نہیں فرمایا, سورت یونس میں 38ویں آیت ہے, سورت بنی اسرائیل میں 88ویں آیت ہے, سورت ہود میں 13ویں آیت, سورت طور میں 33 اور 34 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا, اور کھلا چیلنج ہے. دے ہیو ٹرائی, 10 سال لگے ہیں قرآن کو سپر کمپیوٹر میں فیڈ کرنے میں تاکہ زیر زبر پیش سارے ٹھیک ہو جائیں. 10 سال کے بعد question was given to that کہ جی make a surah or make a that chapter from. Answer was not possible. Possibility ہو, probability ایک ہوتا ہے probability کا concept کہ probability کتنی ہے, 0.5% سمجھی جاتی ہے, وہ 0.00000000000 uncountable زیرو پاسبل نکلا جواب. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. مجیب, آپ کو میں نے میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا کہ ہماری کلاسیں جو ہے سموار اور منگل والے دن جو ہے کلاس 3 ہوتی ہے, اور بدھ اور جمعرات کو کلاس 4 ہوتی ہے QC 4, اور جو ہے جمعہ اور ہفتہ کو جو ہے QC 5 ہوتی ہے, ہفتہ اور اتوار کو QC 6 ہوتی ہے, اور ہفتہ اور اتوار کو جو ہے QC 3 بھی ہوتی ہے اور QC 1 بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے ڈیز ہیں. پلیز آپ تمام کورسوں میں اگر پھر رہے ہیں تو پھرتے رہیے, ورنہ جو کورس آپ کر رہے ہیں آپ اسے اٹینڈ کر لیا کیجیے. نہیں وہ سوری, وہ مجھے ادھر کنفیوژن ہو گیا تھا کیونکہ ٹائمنگ کا ادھر ایسا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کا دیکھیں جو بھی کورس آپ نے جوائن کیا ہوا آپ اسے نوٹ کر لیجئے. جی پاکستان کے حساب سے یہ ڈیز اور ٹائمنگ ہے, باقی دنیا میں کیا ٹائم ڈیز ہیں اس کا مجھے نہیں لگا. تو ابھی چونکہ میری اگلی کلاس ہے اس کا ٹائم ہو سر چکا ہے. سیمپل کوئز تو دے دیجئے پلیز. سیمپل کوئز اس کے میرے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئز آلریڈی جو ہے ڈاکٹر رخسندہ دے چکی ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ QC 6 میں ہیں, آپ سرٹیفکیٹ کورس ان کے ساتھ کر رہے ہیں. QC 5 کے لیے آپ نے فرائیڈے کو کہا نا ریویژن کرائیں گے اور سیٹرڈے کو مڈ کوئز ہوگا, اس کی بات کر رہی. وہ ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے سسٹر, ایک ہفتہ پہلے مڈ کوئز سے پہلے جو ہے آپ کو ویسے جو ہے وہ سیمپل کوئز نہ, پلیز لیو می فار دا نیکسٹ کلاس. تھینک یو سر, جزاک اللہ.